بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوة الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا اللہ وَأَن يُكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، ایمان والا ہو جاتا ہے۔ ایک ہے صرف مسلمان ہونا، ایک ہے اس اسلام کی اور اس دین کی لذت اور مٹھاس بھی محسوس کرنا۔ دیکھیں بعض لوگوں نے اللہ سے محبت کی اتنی مشق کی ہوتی ہے کہ ان کو اللہ کے نام لینے میں ایک لذت آتی ہے، لطف آتا ہے، مٹھاس آتی ہے۔ اللہ اللہ کتنا میٹھا نام ہے، نام کیا ہے، عاشقوں کی جان ہے۔ اور کچھ ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں لیکن وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ تو اسلام اللہ نے ہمیں مسلمان الحمدللہ بنایا ہے، تو اس اسلام کی ایک لذت، ایک مٹھاس ہے۔ بعض دفعہ آپ اپنے روزمرہ کے روٹین میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کہیں جاب کر رہے ہیں لیکن اس جاب میں آپ کو دل نہیں لگ رہا، تو آپ کو کیا کہا جائے گا کہ یہ کام کرتا ہے، نوکری کرتا ہے۔ لیکن ایک آدمی اس کام کو لطف لے کے کرتا ہے اور اس کام میں لذت محسوس کرتا ہے اور سکون محسوس کرتا ہے، تو دونوں کے کام میں بڑا فرق ہے۔ یوں اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، جس شخص میں یہ تین باتیں پائی جائیں گی وہ ایمان کی لذت کو، مٹھاس کو چکھے گا۔ کب ایمان کا مزہ کب آ رہا ہوگا کہ آدمی بار بار شکر ہے مسلمان ہوا، اللہ کا کرم ہے یار، اللہ نے مومن بنایا ہے۔ کب؟ تین باتیں ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس رسول کی محبت اس کے دل میں باقی ساری چیزوں سے زیادہ ہو۔ اللہ اور رسول کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو، اب یہ ایمان کی مٹھاس پائے گا، اب یہ ایمان کی لذت پائے گا۔ ہم یہ کہیں کہ یار ہمیں تو اللہ رسول سے ہی زیادہ محبت اور کس سے ہو سکتی ہے، یہ ہمارا زبانی دعویٰ ہے۔ بعض دفعہ جب موقع آتا ہے تو پھر پتہ چلے گا۔ اللہ اور رسول نے ایک بات کی ہے کہ یہ کام نہ کرو، لیکن دوست کہتا ہے یہ یار میرا کام کر دو، اب دوست کی مان رہا ہے تو محبت تو اس سے زیادہ ہے نا۔ دیکھیں آپ کے دو دوست جن سے آپ کہتے ہیں مجھے اس سے بھی محبت ہے، اس سے بھی محبت ہے، اور دونوں الیکشن میں کھڑے ہو جائیں تو آپ نے جس کو ووٹ دیا ہے تو سمجھو محبت اس سے زیادہ ہے، اسی لیے ووٹ اس کو دیا ہے۔ اب اللہ اور رسول کی محبت ہمارے دل میں زیادہ ہے یا اولاد کی محبت زیادہ ہے یا دوستوں کی محبت زیادہ ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ بعض دفعہ اولاد کہے گی کہ بابا میرے لیے جو ہے نا یہ لے کر آئیں، کیا کہتے ہیں، ٹی وی لے کر آئیں، یا اس طرح کی اور کوئی ناجائز فرمائش کرے۔ اب اگر اس نے بیٹے کی نہ مانی اور یہ سوچا کہ اللہ اور رسول نے ان کاموں سے منع کیا ہے تو بس سمجھ لو اس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت زیادہ ہے، اولاد کی محبت زیادہ نہیں ہے۔ یہ اس موقع پر پتہ چلے گا۔ بیگم ضد کرتی ہے بھائی میں پردہ نہیں کروں گی، بھائی میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں لبرل اسٹائل میں رہوں گی،
لیکن یہ کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، بیوی میری ہو اور اللہ رسول کی مخالفت پہ چلے، یہ میں نہیں چلنے دوں گا۔ صاحب جو بات ہے سمجھو اس کو اللہ اور رسول سے محبت زیادہ ہے۔ اس موقع پہ پتہ چلتا ہے اللہ اور رسول سے محبت زیادہ ہے یا خاندان والوں سے، کہ رشتہ دار ہیں، دوست ہے، پکا دوست ہے، روزانہ اٹھنے بیٹھنے والا، لیکن وہ اپنے کسی ایسے فنکشن میں بلا رہا ہے جہاں پر گانے بھی ہوں گے، آپ کو پتہ ہے، جہاں پر مہندی کی رسم بھی ہوگی اور دیگر خرافات بھی ہوں گی، لیکن آپ اسے صاف کہہ دیں کہ بھائی دوستی ایک حد تک ہوگی، جہاں اللہ اور رسول نے منع کیا ہوگا، دین نے جس کام سے منع کیا ہوگا، سوری میں ایسی باتوں میں شریک نہیں ہو سکوں گا، سمجھو اس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت زیادہ ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف غلط رسم و رواج کے اندر شریک جو ہوتے ہیں، وہ جو ہوتے ہیں تو صرف اس لیے کہ دوست ناراض ہو جائے گا، رشتہ دار ناراض ہو جائے گا، یار اب رشتہ داری بھی تو رکھنی پڑتی ہے نا۔ بابا رشتہ دار کا پتہ ہے کہ اس کے گھر پہ سود کا پیسہ ہے، بینک میں ملازم ہے، انشورنس کا کام کرتا ہے، ہم کیوں اس کے گھر کھائیں بھائی؟ ہم کیوں اس کے گھر جو ہے وہ کھانا پینا کریں؟ اب ایسی سچویشن میں آ کے آدمی پھنس گیا تو پھر آدمی کہتا ہے کہ جی اب کیا کریں یار، اب رشتہ دار ہے نہیں کھاؤں گا تو بھائی پھر ناراضگی ہو جائے گی۔ تو بابا اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہ وہ پرواز ہے جو اللہ کی محبت کے اندر کوتاہی لاتی ہے کہ پیٹ کے اندر رزق حرام چلا گیا۔ تو اس لیے ایسے موقع پر ان سے صاف کہہ دیا جائے یار ہم شریک نہیں ہو سکیں گے۔ اگر کہتے نہیں ہیں تو ایک طریقے سے آدمی اگنور کرتا ہے، کوئی بہانہ بنا لے، بچنے کی کوشش کرے، آدمی بچنے کی کوشش کرے، اللہ بچاتا ہے۔ لیکن ہم ہتھیار ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ تدبیر تو سوچیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں جو ایسی صورتحال میں پھنستے ہیں تو فون کرتے ہیں جی یہ معاملہ ہو گیا، اب مجھے بتائیں میں بچوں کیسے، میں نے یہ کام کرنا تو نہیں ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ بتائیں۔ تو آدمی بچنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ تدبیریں جو ہے وہ ذہن میں ڈالتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے موقع آتا ہے کہ ایسی صورت ہوتی ہے کہ بہت سخت ناراضگی کا خطرہ ہوتا ہے، تو جہاں تک بچ سکتے ہیں بچیں، اور کوئی صورت نکال سکتے ہیں نہیں تو صاحب منع کر دو۔ میں اپنے ایک رشتہ دار کے یہاں گیا تو ان کا مالی اعتبار سے معاملہ ذرا صحیح نہیں تھا، اب میرے سامنے چائے لا کے رکھ دی۔ اچھا ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہمارے یہاں سے کھاتا پیتا نہیں اور آتا بھی کبھی کبھی ہے، اب وہ یہ چیک کر رہے ہیں کہ جناب کھائے گا یا نہیں، اور پھر مسئلہ بھی بننے کا خطرہ تھا، بھی کوئی ناراضگی بھی ہو جائے، یہ کوئی بات ہے۔ حالانکہ کہا بھی گیا ہے، سب کچھ سمجھایا بھی ہے، پھر بھی بعض لوگوں کے اندر عادت ہوتی ہے شرارت کی، اور بعض اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار میری مجبوری ہے لیکن چلو ان کا خیال کرتے ہیں، یہ لوگ ان کاموں میں شریک نہیں ہوتے تو ہمیں بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک آدمی خود دین پہ نہیں چل پا رہا لیکن دوسرا چل رہا ہے نا، تو اس کو کوآپریٹ کیا جائے، اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، یہ نہیں کہ ضد پہ آئے، وہ اپنی کیوں انسلٹ محسوس کر رہا ہے۔ ایک آدمی دیکھتا ہے کہ ان کی بیٹیاں، ان کے گھر والے ہمارے سامنے نہیں آتے، شرعی پردہ ہے، تو بھائی وہ کہے کہ دیکھو اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، بس ہم اپنے گھر پہ اگر نہیں کرا سکتے لیکن آپ کے کر رہے ہیں، میری طرف سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، اگر وہ مجھے سلام نہیں کرتی تو نو ٹینشن، بے فکر ہونا، بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ تو بتاؤ نا ایسے آدمی سے اللہ محبت نہیں کرے گا، کل اس کو بھی دین کی توفیق دے گا۔ اب میں اس صورتحال میں بیچ میں پھنس گیا کہ میں کروں تو کیا کروں، اب طریقے تو میرے پاس اور بھی ہیں کہ میں تو ڈرائیور ہوں، نکل جاؤں گا۔ اس ٹائم رومال میرے پاس تھا یہ لال والا، ان کو کسی بہانے سے پتہ نہیں باہر بھیجا یا کیا، وہ باہر گئے، میں نے رومال کو یوں موڑا اس کا پورا یہ جو ہے نا ہمارے زمان میں تو مجیلا بولتے ہیں، یوں گھما کے یہ کر کے آدھی کپ چائے میں نے اس میں انڈیل دی اور پھر اوپر سے رومال یوں کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد آئے کہ یار بس اتنی پیتے زیادہ تو نہیں، انہوں نے دیکھا کپ آدھا ہو گیا، مولوی صاحب ہڑپ کر گئے۔
تو کیا ہو گیا کہ جان بھی بچ گئی، یہ معاملہ بھی ہو گیا۔ آدمی کوشش کرے تو اللہ راستے بتا دیتا ہے، ہم ہمت نہ ہاریں۔ دیکھو نا بند دروازے ہیں، لیکن رب نے کہا یوسف بھاگنا تیرا کام ہے، دروازے کھولنا میرا کام ہے۔ بھاگو تو صحیح، ہمت تو کرو، اللہ کے حکم پہ چلے۔ اللہ خود دیکھیں، ایک عورت درد ذہ میں ہو، بچہ جننے کا ٹائم ہو، اس پہ کتنی کمزوری آئی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے اوپر کتنی اس ٹائم تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کیفیت تھی حضرت مریم کی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کھجور کے درخت کے بارے میں حضرت مریم کو کہہ رہے ہیں، درخت کے پاس تھی نا، کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کہ اس کھجور کے تنے کو ہلاؤ تو کھجوریں گریں گی تو آپ نے کھانی ہے وہ، کیونکہ ایسے موقع پر عورت کو میٹھی چیز کی یا طاقتور چیز کی طلب ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہمارے معاشرے میں ایسی عورت کو وہ پنجیری ٹائپ کی یا اس طرح کی دیسی چیزیں کھلاتے ہیں، کیونکہ کھجور بھی دیسی ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہم 50 آدمی ابھی مل کر ایک کھجور کے درخت کو اگر ہلانا چاہیں تو ہلا سکیں گے؟ 40 فٹ نیچے جس کی جڑیں ہوتی ہیں۔ لیکن ادھر حکم ہے کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ، اپنی طرف اسے ہلاؤ۔ اب بھائی ایک عورت درد ذہ میں، تکلیف میں، اور کھجور کے تنے کو، اللہ نے یہاں ہمیں 2 سبق دی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کا حکم ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، بس اللہ کا حکم ہے، ہم نے کرنا ہے۔ یہ غامدی والا ذہن نہ ہو، ڈاکٹر جاوید غامدی والا، یہ دماغ میں نہیں آتا، یہ عقل میں نہیں، یہ بات ذرا سمجھ نہیں آتی، مائنڈ اس کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں۔ بابا مائنڈ پہ نہیں چلتے۔ یہاں پر کون کہہ سکتا ہے کہ ایک عورت کو حکم دیا جا رہا ہے کھجور کے تنے کو ہلاؤ؟ بابا کھجور کا تنا عورت، لیکن بتایا کہ اللہ کا حکم مانو، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ کس کا کون عقل تو نہیں مانتی اس کے نا کہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی جائے، لیکن اللہ کا حکم ہے تو ماننا ہے، چھری چلانے کے لیے تیار ہوئے۔ تو یہاں ایک عورت جو ابھی درد ذہ میں ہے، اسے حکم ہے، تو کہا مریم ہاتھ لگا کے کوشش کرنا، تیرا کام ہے، اس پورے درخت کو ہلا کر تر کھجوریں تیری جھولی میں ڈالنا تیرے رب کا کام ہے۔ کیونکہ جو عاشق ہوتے ہیں نا اللہ والے، وہ اللہ کے حکم میں چوں چرا نہیں کرتے، وہ یوں بھی نہیں کہتے یا اللہ یہ کیسے ہوگا، وہ کہتے ہوگا نہیں ہوگا یہ مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے کہہ دیا، ہمارا کام ہے وہ کرنا، باقی ہو یا نہ ہو میرا کام ہے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانا، بچائے نہ بچائے وہ اس کی مرضی۔ یہ تعویلیں یہ کرنا اللہ کے حکم میں، یہ کیسے نہیں، یوں نہیں یار، یہ نہیں یار، مذہب یہ نہیں، یہ سب شیطانی کام ہے۔ اللہ اور دین سے محبت کے ساتھ اللہ اور رسول سے عشق بھی کرے، ان پر ایمان لانے کے بعد، اور عاشق کسی معاملے میں سوال نہیں کرتا۔ عاشق جو سچا ہو نا، اس کو کہا جائے کہ لیلا نے خون مانگا ہے تو وہ اپنے جسم کے 40 جگہ کا خون نکال کے دیتا ہے، وہ آگے سے یہ نہیں کہتا کہ اچھا بس ادھر سے انگلی کاٹ دوں، وہ کہتا ہے یار کیا پتہ لیلا نے یہاں کا مانگا ہو، یہاں کا مانگا ہو، کہاں کا مانگا ہو۔ جب وہ کہے نا تو کہنا میں نے تو خون جگر مانگا تھا، تو کہنا وہاں کا بھی دیا ہے۔ کہے کہ میں نے خون دل مانگا تھا، کہنا وہاں سے بھی نکال کے دیا ہے۔ کہا میں نے تو سر کا خون مانگا تھا، کہا وہاں سے بھی دیا ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ کہتے تھے شیطان جو تھا نا وہ عالم تھا، عابد تھا، اور عارف تھا، اور عامل تھا۔ عامل کیا مطلب؟ عمل کرنے والا، کتنی عبادت کرتا تھا، اور عالم تھا، علم کتنا تھا اس کے پاس، فرشتوں کا سردار بن گیا، اور عارف تھا، یعنی اللہ کی معرفت اس کو اتنی تھی، اللہ کو اتنا جانتا تھا کہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ جب اس نے سجدہ نہیں کیا نا تو اللہ بڑے غصے میں آئے، اور اللہ نے کہا فخرج انک رجیم، دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے مردود ہو کر۔ اس وقت اللہ کا غصہ جب اتنے عروج پر ہے، اس وقت بھی کہتا ہے کہ اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے۔ وہ ظالم اتنا اللہ کی معرفت رکھتا تھا، اسے پتہ ہے کہ اللہ غصے میں بھی ہو تو دعاؤں کو سنتا ہے،
بات کو سنتا ہے اللہ۔ عارف بھی تھا اور عالم بھی تھا، عامل بھی تھا۔ تو بزرگ کہتے ہیں 4 آئین اس کے پاس تھے لیکن عاشق نہیں تھا۔ عشق کا آئین اس کے پاس ہوتا نا تو وہ آگے سے سوال نہ کرتا، بھائی یہ آدم کو کیوں سجدہ کروں، میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی سے، اور یہ وہ۔ تو پتہ چلا اس کا علم، اس کی معرفت، اس کا عمل، اس کا عرفان سب اسے لے ڈوبا۔ کب؟ کہ جب وہ عاشق نہیں تھا۔ آج یہ جتنے سوشل میڈیا پہ جو اچھل رہے ہیں نا، یہ عاشق نہیں ہے۔ اگر یہ عاشق ہوتے نا تو محبوب کی ادائیں جو بظاہر ایسی لگ رہی ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو ان کو ان اداؤں کے اندر بھی خدا کی قسم کوئی حکمت اور بصیرت نظر آتی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اس میں بھی کوئی راز ضرور ہوگا، اس میں بھی کوئی فائدہ ضرور ہوگا۔ لیکن جو عاشق نہ ہو وہ پھر نبیوں کے عمل پر بھی اعتراض کرتا ہے، وہ صحابہ کے عمل پر بھی۔ اب الحمدللہ ہمیں صحابہ سے عشق ہے، محبت ہے، اس لیے اگر ان کی کوئی خطا بھی ہمارے سامنے آئے گی ہم اس کی بھی اچھی تعویل کریں گے، کیونکہ قرآن ہمیشہ صحابہ کے عملوں کی اچھی تعویل کرتا ہے۔ دیکھو نا، احد میں پیچھے ہو گئے، وقتی پاؤں اکھڑ گئے، اب اللہ طرفداریاں کر رہے ہیں صحابہ کی۔ کہ محبوب یہ پیچھے اس لیے ہو گئے تھے، اصل میں یہ تھوڑے شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے، یہ سب کچھ میں نے اس لیے کروایا کہ ہمیں اتخذ منکم الشہداء، میں نے بہت ساروں کو شہادت دینی تھی تم میں سے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، مومنوں کو پاک کرنا چاہتا تھا، کافروں کو میں مٹانا چاہتا تھا۔ چلے یہ پیچھے تھوڑی دیر ہو گئے، اے محبوب آپ ان کے لیے استغفار بھی کریں، انہیں معاف بھی کریں، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، انہیں معاف بھی کریں، اللہ کے سامنے ان کے حق میں سفارش بھی کریں، اور وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان صحابہ سے مشورہ بھی کریں۔ دیکھو کتنی بہترین تعویل اللہ نے ان کے عمل کی کہ میں ان تیرے یاروں کے ہر کام میں میں نے حکمت رکھی ہے، ہر کام میں میں نے حکمت رکھی ہے۔ اگر ان میں سے تیری بیوی عائشہ سے ہار بھی کھو جائے تو میں اس کی وجہ سے بھی امت کو تیمم دے دیتا ہوں، امت کو تیمم دے دیتا ہوں۔ عشق جب ہوتا ہے تو انسان اچھی تعویل کرتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، ہم آگے سے ہیل حجت نہ کریں۔ اب یہاں میں نے کہا کہ 3 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس چکھے گا، ذائقہ چکھے گا۔ اور دیکھنا یہ تینوں باتیں صحابہ کرام میں کتنے بدرجہ اتم تھیں، اس لیے انہیں ایمان کی مٹھاس ایسی تھی کہ تیل کے کڑاہوں میں گرنا برداشت تھا، نبی کو چھوڑنا قبول نہیں تھا۔ پہلی کیا کہ جناب ان یکون اللہ ورسول احب الیہ مما سواہما، اللہ اور رسول سے محبت ساری چیزوں سے زیادہ اس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہو۔ اور اس کی میں نے یہ مثالیں دی کہ اگر دوست غلط کام کے کہتا ہے کہ یار اس میں شرکت کرنی ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا، آپ کے بابا 1000 بار ناراض ہو۔ دیکھو آپ شروع سے اپنے دوست رشتہ دار ان سے معاملات ہی ایسی کریں نا۔ اب ہمیں خاندان میں الحمدللہ کوئی شادی کی دعوت دینے آتا ہے نا، آس پاس کے گھروں کو 2 کارڈ دے رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ کارڈ میں کیا ہے، جوڑے کی رسم بھی ہے، مائیوں کی بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ جب آتے ہیں نکاح کی اور ولیمے کی دعوت، انہیں پتہ ہے یہاں بھینس کے آگے بین بجانے کا فائدہ نہیں ہے، یہاں اگر ہم کہیں گے بھی تو کہیں گے سوری بھائی۔ تو ایک معاملہ جب شروع سے یوں کر لیا تو اب دوسروں کو بھی پھر پتہ چل جاتا ہے۔ تو آپ بھی ایسا رویہ اپنے دوستوں رشتہ داروں سے رکھیں کہ انہیں بعد میں پھر ناراضگیاں بھی نہیں ہوتی، انہیں پتہ ہے یار یہ شریک ہوتے ہی نہیں ہے تو اس میں ناراض ہونے والی بات بھی نہیں ہے۔ تو اب اللہ اور رسول کی محبت ہمارے دل میں اوروں سے زیادہ ہے یا نہیں، یہ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب یہ 2 صورتیں انسان کے سامنے آ جائیں کہ جناب یہ ہے یا یہ نہیں ہے۔ ایک شخص جس کا ایمان لانے سے پہلے ایک عورت سے عشق تھا، وہ بعد میں مسلمان ہو گئے،
پھر یہ مکہ کسی کام سے آئے تو وہی لڑکی ان سے ملنے آئی اور ان کو کہا گناہ کے تقاضے کا، انہوں کا نہ، یہ اسلام سے پہلی کی محبتیں تھیں، اسلام آ گیا ہے اب مجھے کوئی بھی نہیں برگلا سکتا۔ اس نے کہا میں ناراض ہو جاؤں گی۔ اس نے کہا ناراض ہو، نکاح اللہ نے رکھا ہے، تو مسلمان ہو جا، اگر تجھے واقعی مجھ سے محبت ہے تو مسلمان ہو جا، میں تجھے اپنی بیوی بنا لوں گا، لیکن اسلام لاؤ، اسلام کے بغیر ہمارا اب کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ یہی تو صحابہ کرام میں ایسی کوالٹی تھی کہ خدا کی قسم اللہ اور رسول کی محبت انہیں سب چیزوں سے زیادہ عزیز۔ جیسے جمعے میں، پچھلے جمعہ میں نے واقعہ سنایا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے والد گھر پہ آئے، بیٹھنے لگے تو ایک دم نیچے سے بستر اٹھا دیا۔ اللہ اور رسول کے معاملے میں باپ کی بھی پرواہ نہیں کی۔ ایسے بے شمار مثالیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں ملتی ہیں۔ تو یہ صورتیں ہم نے اپنے اندر لانی ہیں تاکہ ایمان کی مٹھاس چکھ سکیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، یہ تین چیزیں جن میں ہوں گی ایمان کی مٹھاس چکھیں گے، مزہ آئے گا، اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہوگا، یار اللہ کا شکر اللہ نے مسلمان بنایا ہے۔ پہلی اللہ اور رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو، اور دوسری کیا ہے وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ اور کسی سے بھی محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، غرض کے لیے نہیں، اس کی محبت اللہ کے لیے ہو۔ اور مقصد کسی سے دوستی لگاتا ہے تو دین کی نسبت سے، جی مجھے اس سے محبت اس لیے کہ اللہ اور رسول کے احکامات پہ چلتا ہے، یہ دین پہ چلتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے لیے کسی سے محبت ہو اور کسی اور وجہ سے نہیں۔ جس کو صرف اللہ کے لیے کسی سے محبت ہو، جب وہ اس سے ملاقات کے لیے جاتا ہے اللہ اس کے ہر قدم پر نیکی بھی دیتے ہیں اور اس کی بخشش بھی فرماتے ہیں۔ اور یہ یقین کریں، یہ جو طبقہ جو اپنے کسی پیر سے ملنے جا رہا ہے یا کسی عالم سے ملنے جا رہا ہے، اور تو کوئی غرض نہیں ہوتی نا، صرف یہ کہ جا کے جی حضرت کی زیارت کرنی ہے، اپنے پیر صاحب کی زیارت کرنی ہے، اپنے قائد کی ہم نے زیارت کرنی ہے، تو یہ صرف اللہ کے لیے محبت ہے۔ اور اللہ کے لیے محبت کیا کہ اس سے محبت صرف دین کی وجہ سے ہو، اسلام کی وجہ سے ہو، باقی دنیاوی مفاد نہ ہو، یہ محبت ہے۔ اب اس محبت میں یہ بات یاد رکھیں کہ بعض دفعہ یہ تو پکی بات ہے کہ غیر محرم سے محبت جائز نہیں ہے، کہیں اس سے بھی تعلق بنا لیے گیا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا تھا اللہ کے لیے محبت کریں، بہت نمازی یہ سنا ہے ماشاءاللہ، روزے بھی رکھتی ہے، پیر اور جمعرات کے روزوں کی تو بڑی پابندی رکھتی ہے، مجھے اللہ کے لیے اس سے محبت ہے۔ تو بھائی بات مولویوں کی صحیح طرح سمجھا کریں، بات کیا ہے کیا نہیں، یہ تو کسی صورت میں جائز ہی نہیں ہے کہ کسی غیر محرم کے ساتھ، جس مذہب میں غیر محرم کو ابتداءً سلام کرنا ٹھیک نہیں ہے، ایسی عورت سے تعلق بنانا کیا صحیح ہے۔ پھر اس میں بھی دوست کی دوست سے محبت کی بھی ایک حد ہے، اور وہ کیا کہ وہ محبت تین باتوں سے خالی ہو، تو پھر واقعی ہے یہ تین باتیں ہوں گی تو یہ محبت گناہ کی محبت ہے، لڑکے کی لڑکے سے، دوست کی دوست سے۔ ایک تو یہ کہ ہر وقت اگر اس کا تصور رہتا ہے اور بہت زیادہ بے چین رہتا ہے اس کے بغیر، اور اس کے قریب آئے تو اسے سکون ملتا ہے، اور دور جائے تو بس اسی کا تصور اور بس اسی کا دھیان، یہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ دوسرا، اس کا تصور کرتے ہوئے اس کے ناف کے نیچے نیچے کا تصور بھی آئے، یہ بھی گڑبڑ ہے۔ تیسرا، اس شخص کے ساتھ تنہائی میں اس کو بیٹھنے کا دل چاہتا ہو اور اس کی تمنا ہو یار جب میں اس کے ساتھ بیٹھوں اور کوئی بھی نہ آئے، تو یہ بھی گڑبڑ ہے۔ کیوں بھائی کیوں نہ آئے؟ اور چوتھا کہ اگر یہ چاہتا ہے کہ کیا کہتے ہیں، پہلی چیز میں نے بتلائی کہ تنہائی اسی کا تصور ہو، دوسرا یہ کہ ناف کے نیچے نیچے کا تصور ہو تو گڑبڑ ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ کچھ اور مسئلہ ہے، اور تیسرا اس کے ساتھ بیٹھنا اور کوئی اور دوسرا بیٹھے تو اسے جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہو، اور چوتھی چیز
اس کے ساتھ کسی کو بیٹھے ہوئے دیکھے تو آپ کو غصہ ہے، یہ تو میرا ہے، ادھر کیا کر رہا ہے، اس کے ساتھ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو یہ سمجھ لو یہ اللہ کے لیے محبت نہیں ہے، یہ لواطت کی طرف اشارہ ہے، یہ گناہ کی طرف اشارہ ہے، اور یہ ناجائز طرف جا رہا ہے۔ اگر یہ چار باتیں نہیں ہیں اور وہ کسی اور کے ساتھ بھی دوستی ہے تو آپ کو تکلیف نہ ہوتی ہو، اس کے ساتھ تنہائی میں اگر بیٹھے کوئی اور آ جائے تو پریشان نہ ہو کہ یار یہ کباب میں کہاں سے ہڈی آ گئی، میں لیلا مجنوں کی باتیں کر رہا تھا اور یہ دو چار باتیں، یہ بہت خطرناک مسئلہ چل نکلا ہے۔ اس لیے ان باتوں سے احتیاط ہو، جس کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہوں کسی کے متعلق وہ اس سے فوراً دور ہونا شروع ہو جائے، بالکل یہ بھی نہیں کہ آہستہ آہستہ فوراً ہو جائے، اس لیے کہ آگے چل کے پھر معاملات یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، جیسے اخبارات میں بھی آتے ہیں دوست نے دوست کو قتل کر دیا، کیوں یہ معاملہ ہوا اور وہ معاملہ ہوا اور یہ ہوا۔ اس دن ایک ویڈیو آئی تھی، پیچھے سے اپنے دوست کو گولیاں ماری ہیں، کیونکہ بھائی وہ ناراض تھا، 3 دن سے بات اس سے نہیں کر رہا تھا، یہ کہیں فون کر رہا ہوگا، وہ گیا نہیں اس کو اتنی تکلیف ہوئی کہ میرے سے دوستی نہیں اور ادھر دوستی لگا رہا ہے، جاتے ہوئے دوست کو ہی مار دیا۔ پھر ایسی محبتوں کا انجام یہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے لیے محبت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے محبت حضرات صحابہ کرام کو تھی، جس کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی کہ رحماء بینہم، جس کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی کہ کیا ہے قرآن کریم، فاصبحتم بنعمتی اخوانا، کہ تم آپس میں کتنا لڑتے تھے لیکن اب اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ اب ان کی محبتیں صرف اللہ کے لیے۔ جب نبی نے مواخات کرائی نا صحابہ میں، اب نبی نے جب مدینے میں مہاجرین اور انصار کی مواخات کرائی، ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنایا، وہ کہتے تھے خدا کی قسم جب نبی نے کہا کہ یہ تیرا بھائی ہے تو ہمیں اپنے سگے بھائی سے اتنی محبت نہیں تھی جتنے اس بھائی سے تھی جس کو نبی نے میرا بھائی کہا ہے، اور لے جاتے۔ اور جو انصار کی زمینیں ہوتی وہ کہتے جی یہ آدھی زمین میرے بھائی، اب تیری آدھی میری۔ اور جس کی 2 بیویاں تھیں، یہاں تک آیا ہے کہ وہ کہتے کہ بھائی میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، کیا خیال ہے اگر تو کہتا ہے وہ عدت کے بعد تجھ سے نکاح کر لے۔ لیکن وہ دوسری طرف بھی تو صحابت ہے نا، ہم جیسے ہوتے کہتے آدھی دے رہا ہے یا تھوڑی اور نہیں دے رہا۔ وہ اتنے غیور لوگ تھے، انہوں نے کہا ہمیں زمینیں بھی نہیں چاہیے، جس اللہ نے مدینے جیسی زمین دے دی وہ اور بھی بہت کچھ دے گا، بلکہ اولئک هم الوارثون کہہ کر اللہ نے تو ہمیں جنت کی زمین ہی الاٹ کر دی، کہ اللہ نے کہا یہ صحابہ جنت کے وارث ہیں، یہ وارث ہیں۔ ایسے وہ لوگ تھے، پھیلتے نہیں تھے، کسی نے اگر یوں کیا تو یوں غیور تھے کہ ہمیں زمینیں اور یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی جن سے مواخات کرائی نا، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تو بڑے تاجر تھے، اور اللہ نے بعض لوگوں کی ایسی کمال ہوتا ہے تجارت کے اندر، وہ مشہور ہے نا کہ اگر یہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی جن سے مواخات کرائی، انہوں نے کہا بھائی میرا جو مال ہے آدھا آپ لے لیں آدھا۔ عبد الرحمن نے نہیں، مجھے تو صرف بازار کا رخ کرا دو کہ بازار کہاں ہے، اور پھر بازار کا رخ کروایا۔ اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے مال، جن کے مال کو دیکھ کر نبی خوش ہوتے تھے، کیونکہ یہ مال اللہ کے لیے خرچ ہوتا ہے، اللہ کے دین کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ اب یہ آپس کی محبت ہو تو اللہ کے لیے، کہ بھائی پیر صاحب میں اس لیے جا رہا ہوں، مولوی صاحب میں اس لیے، یار یہ دوست ہے یار کافی دن سے میں گیا نہیں ہوں، چلو آج ملنے جاتے ہیں، اور بھائی یار چلو چلے جاتے ہیں اللہ کے لیے، اور کوئی غرض نہ ہو، تو یہ اللہ کے لیے محبت ہے، جس میں دوسری بات ہوگی تو وہ بھی ایمان کی مٹھاس چکھے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو کفر کی طرف جانا اتنا برا اور اتنا گراں اور اتنا مکروہ لگتا ہو اور اتنا مشکل لگتا ہو جتنا کہ آگ میں جانا مشکل ہے۔ ایمان کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا مشکل لگے جس طرح آگ میں جانا، تو یہ ایمان کی مٹھاس چکھے گا۔ اور جس کا ایمان ایسا ڈاما ڈول ہے کہ عیسائی دوست کہے گا کرسمس تو میں بھی کہوں گا کرسمس، وہ کہے گا مس تو میں بھی کہوں گا مس، تو یہ جو یہاں کبھی وہاں، ایسوں کا کچھ نہیں پتا، وہ کسی دن ایمان بھی نہ چھوڑ دیں۔
لیکن اسلام کی جو دولت اللہ نے ہمیں دی ہے، جب ہمارے دل میں یہ آ جائے کوئی سولی پہ بھی لٹکائے گا تو اسلام نہیں چھوڑوں گا، یہ ایمان کی مٹھاس پائے گا، کیونکہ اس نے ایمان کو حقیقت میں سمجھ لیا ہے، اس نے اسلام کو حقیقت میں سمجھ لیا ہے۔ اور دیکھیں نا پھر کیا کچھ ستم نہیں ہوئے حضرات صحابہ کرام پر، مجال ہے کہ ان کے پاؤں میں جنبش آئے، کوئی انہیں واپس پچھلے دین پر لے آئے، کتنے کتنے تشدد ہوئے، کیا کیا ستم نہیں ڈھائے گئے ان پر، لیکن اللہ نے کہا حبب الیکم الایمان وزینوا فی قلوبکم، اللہ کہتے ہیں اللہ نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو مزین کر کے ڈال دیا ہے، ایمان کو ان سے محبت ہو گئی ہے، اور ان کو ایمان سے محبت ہو گئی ہے۔ جن کے دلوں میں ایمان کو اللہ مزین کر کے ڈال دے، مجھے بتاؤ پھر یہ ایمان سے کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ جبھی حضرت خبیب کو جب لٹکایا جا رہا تھا تو کسی نے کہا ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، کہا کیا شرط ہے؟ کہا صرف اتنا کہہ دو کہ تیری جگہ تیرے نبی کو ہم لٹکا دیں، نعوذ باللہ، بس یہ کہہ دو تو ہم چھوڑ دیں گے۔ دیکھو اس صورت کے اندر جب کہ دل مطمئن ہو اور کلمہ کفر کی ضرورت پڑ جائے اور جان چھوٹنے کا چانس ہو تو رخصت یہ ہے، عزیمت تو یہ کہ نہ کہا جائے، لیکن رخصت یہ ہے کہ وہ اگر کہہ دیتا ہے لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو یہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کے لیے کہنا جائز ہے، جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن یہاں صحابہ کا حال دیکھو، یہ عزیمت پر عمل کرتے تھے، رخصت پہ نہیں۔ اور انہوں نے فرمایا تم کہتے ہو میرے نبی کو یہاں، خدا کی قسم میری جان کے بدلے میں ایک کانٹا بھی نبی کو نہ چبھے، اور اگر یہ میری جان جائے اور کوئی یہ کہے کہ جناب نبی کو کانٹا نہیں چبھے گا اگر تیری جان چلی جائے، میں اپنی جان دے سکتا ہوں، نبی کے تلوے پہ کانٹا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح لٹک گئے۔ کیا عجیب لوگ تھے، کیا عظیم لوگ تھے۔ سامنے تیل کا کڑاہا روم کے بادشاہ نے ایک صحابی کو لایا اور جلتے ہوئے کڑاہے کے اندر تیل میں ڈال دیا، لیکن ایمان سے پیچھے نہ ہوئے۔ عبداللہ بن حذافہ سہیمی کو لایا، کہا اسی طرح تجھے بھی ڈالوں گا، اور نے کہا ایک جان نہیں، میری تمنا ہے میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی اور ایک ایک کر کے اللہ کے راستے میں دے رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی دلیری اور بہادری میں سے کچھ زکوٰۃ ہمیں عطا فرمائے۔ تو یہ تین باتیں ہم اپنے اندر لانی ہے کہ پہلی چیز یہ کہ اللہ اور رسول کی محبت ہمارے دل میں ساری چیزوں سے زیادہ ہو، ہماری کسی سے محبت ہو تو صرف اللہ کے لیے، تعلقات ہو اللہ کے لیے۔ اور تیسری چیز یہ کہ اسلام کو چھوڑنا اتنا ہی مشکل لگے جتنا کہ آگ کی طرف جانا مشکل ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں اگر دل میں آ گئیں اللہ ایمان کی مٹھاس دے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایمان کی مجالس میں رہے، ایمان والوں کے ساتھ رہے۔ تو جس کی دکان پر آدمی جائے گا وہاں جو چیز بکری ہوتی ہے تو وہی چیز آدمی لے کر آئے گا۔ ایمان والوں کی مجلس میں بیٹھ کر پھر ایمان ہی جائے گا، لیکن بے ایمانوں کے ساتھ جو زیادہ اٹھے بیٹھے گا تو پھر بے ایمانوں کی دکان سے تو بے ایمانی ملے گی نا۔ اس لیے غلط قسم کے عقیدے والوں کے ساتھ بیٹھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ دل میں وسوسے ڈالیں گے۔ وہ ظاہر بات ہے بے ایمان آدمی سے بے ایمانی ملے گی۔ ایک آدمی بھٹی والے سے دوستی لگاتا ہے تو دھواں تو اس کو ملے گا نا، لیکن عطر والے سے دوستی لگاتا ہے، عطر نہ بھی لی تو اس کی خوشبو تو آ رہی ہوگی۔ اس لیے کسی غیر مسلم کے ساتھ، کسی بدعقیدہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ انسان کے ایمان کو لے ڈوبنے کے مترادف ہے۔ میرے دوستو، ہمارا المیہ ہے کہ جیسے کل عیسائیوں کی عید آ رہی ہے، ہمارے مسلمان بھی اگر کوئی کسی کے دفتر میں عیسائی رہتا ہے نا، اس کو کرسمس کا کارڈ دیں گے، اپنے موبائل سے میسج کریں گے، اور کرسمس ڈے کو اوپر جی ہیپی کرسمس اور یہ اور وہ۔ یاد رکھو یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں۔ کرسمس کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے بچہ جنا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ کو اللہ نے جو ہے وہ جنا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ اور وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور اللہ کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اللہ نے بچہ جنا۔
یہ اللہ پر اتنا بڑا بہتان باندھتے ہیں کہ آسمان نہ پھٹ پڑے، اور بہت بڑی بات لے کر آئے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، ان کو دیکھو جو غیر مسلم ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، شریعت نے ان کا خیال رکھنے کا کہا، آپ کا پڑوسی ہے آپ اسے تنگ نہ کرو، غریب ہے مالی مدد کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ آپ جناب کام کاج کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ کافر جو اپنے کو کافر نہ کہتا ہو، اور کافر کہتا ہو، مسلمان نہ کہتا ہو، لیکن جو کافر اپنے کو مسلمان کہتا ہو، اس کے ساتھ دوستی، کھانا پینا، معاملات یہ جائز نہیں ہیں۔ یہ جمعے میں بھی میں نے مسئلہ بتلایا۔ اسی لیے قادیانی، رافضی، شیعہ، نیچڑی، چکڑالوی، بوری، ان کے ساتھ معاملات کاروبار ناجائز اس لیے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں اور اپنے کو مسلمان کہتے ہیں۔ آپ جب دین دار ہو کر، مسلمان ہو کر ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے، کھائیں گے پئیں گے، تو ایک کچے ذہن کا مسلمان یہ سوچے گا کہ یار یہ بھی صحیح ہے، اسی لیے جناب ان کا فرقہ بھی صحیح ہے، اسی لیے حضرت بھی ان کے ساتھ اٹھے بیٹھنے ہیں، تو اب وہ مسلمان گمراہ ہوگا۔ لیکن عیسائی ہندو کے ساتھ ہے تو وہاں اس لیے جائز ہے کہ جناب کسی مسلمان کے ذہن میں یہ آئے گا ہی نہیں کہ عیسائی صحیح ہے، یا یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کافر ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کافر جو اپنے کو مومن کہتا ہو، آپ اٹھنا بیٹھنا معاملات کریں گے تو دوسرا کچے ذہن کا کچا مسلمان کہے گا یہ بھی لگتا ہے مومن ہے، اسی لیے حضرت اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کی عبادت خانے میں بھی جاتے ہیں۔ لیکن کسی قسم کی بھی کافر کی مذہبی مجالس میں شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ پتہ چلے کل ہندو کہے کہ جی وہ ہولی ہماری ہے، آئے نا آپ بھی، تو وہ ان کا مذہبی تہوار ہے۔ اسی طریقے سے کرسمس یہ ان کا مذہبی تہوار ہے، تو مذہبی تہوار میں شریک ہونا، ان کی مذہبی تہوار میں بننے والی چیزوں کو کھانا، یہ اس لیے ناجائز ہے کہ مسلمان کسی مذہبی تہوار کے اندر شریک نہیں ہوتا، اور جو شریعت میں ہے، جو اللہ اور رسول کی تعلیمات ہیں، اس کے مطابق ہمیں جو ہے وہ چلنا ہے۔ آج ووٹ کے چکر میں ہمارے سیاستدان دیکھو کیا کچھ نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ بلو رانی، کیا نام ہے اس کا، بلاول، یہ ہندوؤں کے ہاں بت خانے میں، اور پھر بت خانے میں صرف گئے نہیں، ایک تو یہ کہ آدمی چیک کرنے جاتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہاں جا کے باقاعدہ ان کے پتہ نہیں یوں گھماتے رہے ہیں اور دودھ یوں کرے، پھر دودھ کے ساتھ ان کو نہلایا، اور یہ ان کی مذہبی رسم کے اندر شریک ہونا ہے۔ یہ اپنے آپ کو خود جو ہے وہ اسلام سے ہٹانے کے مترادف ہے۔ اس لیے کسی عیسائی کو کرسمس کی مبارکباد دینا یہ جائز نہیں، کرسمس میں ان کے ساتھ شریک ہونا یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام پر زندگی دے اور اسلام و ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد